دوسری بات بدعت کی ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو ایسا موقع آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر پلائیں گے، جس کے بعد پیاس نہیں لگی۔ ہر ایک یہ مانگتا ہے، لوگ آتے جائیں گے اور حوض کوثر پیتے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ آگے بڑھیں گے، حضور ان کو پلائیں گے، لیکن فرشتے ان کو ہٹائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ اصحابی، اصحابی نہیں، اصحابی۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ ہے ما غیروا بعدک ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے دین کو برباد کیا، اس میں نئی نئی بدعات ایجاد کی۔ اب ان کو آپ کے ہاتھ کو کوثر نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ہٹاؤ، اللہ اکبر، کنوں کو جو دین میں اضافہ کرے، دنیا میں نہیں۔ کیمرہ، ہیلی کاپٹر، لاؤڈ سپیکر دنیاوی اضافہ نہیں، دینی اضافہ ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی اضافہ کرے، ما لیس منہ، جو دین میں نہ ہو، فہو رد، بس وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے۔ لہذا دین میں اضافہ ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، یہ بدعت ہے۔ اس پر یہ حدیث موجود ہے کہ ان کو حوض کوثر نہیں ملے گا۔ مراد بدعات سیئہ ہیں، اور 220 ہجری کے بعد ہر بدعت سیئہ ہے۔ تفصیل میں جاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں بدعت۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، تو یہ شرک و بدعت ہے کیا چیز؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملتی ہے؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملتا ہے؟ بدعت۔ اگر یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، تو شرک اور بدعت ہے کیا چیز؟ کس چیز کا نام ہے؟ ہم بدعات کریں گے اور کہیں گے یہ بدعت نہیں ہے، تو بدعت ہے کیا چیز؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے اب شرک کا ڈر نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں شرک آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ چائنا والے شرک نہیں کرتے ہیں، گوتم بدھ والے یا ہندو، یہ بھی حضور کی امت ہے۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ ہم امت اجابت ہے، ہم نے بات مان لی ہے۔ وہ امت دعوت ہے، وہ بھی حضور کی امت ہے، شرک کرتے ہیں۔ مجھے زیادہ ڈر شرک کا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ مجھے زیادہ ڈر دنیا کا ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی اور تم اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، اس طرح ہے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں، وعید بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور سنت پر آپ نے چلنا ہے۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ اقلهم تکلفا واعمقهم علما، او کما قال، جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے، زندہ کے پیچھے نہ چاہے، مردہ کے پیچھے جائے۔ مردہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ان کے پیچھے جاؤ، وہ خیر امت ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لہذا ان کے پیچھے جاؤ۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، ہو سکتا ہے زندہ گمراہ ہو جائے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو ان کے پیچھے جانا ہے، صحابہ کے پیچھے جانا ہے۔ 72 فرقے ہوئے بنی اسرائیل کے، ہمارے 73 فرقے بنیں گے۔ ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔
کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ موطأ مالک، ترمذی، مشکات، مصنف ابن شیبہ، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں حضور سنت، اہل سنت، و اصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں، والجماعہ، جو حضور کی سنت کو مانتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی ہے حدیث میں، جو تسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدع، وہ بدعتی ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا لفظ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، صحابہ سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نام ہے پہچان کے لیے، وہ تو جائز ہے، پھر ٹھیک ہے، یا اس پر اجماع ہو تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح نام جائز نہیں ہے کہ ہم ایک فرقہ بنا دیں۔ اب مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، حق پر کون ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ آسان بات ہے، جو قرآن کو، حدیث کو، ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں، جتنی بھی دنیا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب ہے، الہدا والے بزرگ ہیں، ڈاکٹر سر احمد صاحب ہے، ذاکر نائک صاحب ہے، اہل حدیث بزرگ ہیں، جتنے بھی دیوبندی ہیں، اپنے آپ کو کوئی عاشق رسول کہتا ہے، قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ لیکن شرک سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، بدعت سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اسے کوثر ملے۔ تو بدعت سے بچنا ہے۔ بدعت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مثالوں سے، سمجھو۔ لیکن پہلی بات کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھو، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، وہ بھی سنت ہے۔ نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے، لیکن تابعین اور تبع تابعین نے کیا، وہ بدعت نہیں ہے، وہ دین ہے۔ خیر القرون قرنی، تم میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، صحابہ والا، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ توجہ چاہیے، 220 ہجری کو آخری تبع تابعی کا انتقال ہوا ہے۔ 220 ہجری کے بعد دین میں کوئی بھی اضافہ، یہ بدعت ہے، دین کے نام پر۔ توجہ چاہیے، وہ بدعت ہے، دین کے نام پر، دین میں دین سمجھ کر اضافہ، دنیاوی سائنسی ایجادات، یہ بدعات نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، لیکن پورے مہینے نہیں پڑھائی۔ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ بھی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ۔ جاء عمر الى مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأى الناس اوزاعا متفرقون، ما لی اراکم متفرقین، فجمعهم على ابی بن کعب فصلى بهم 20 رکعہ، او کما قال۔ جو کام حضور نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا، تو وہ بھی سنت ہے، جیسے تراویح کی پورے مہینے کی جماعت ایک امام پر۔ لہذا ایک کام صحابہ نے نہیں کیا لیکن تابعین اور تبع تابعین نے کیے، جس طرح محراب، قرآن میں جس محراب کا ذکر ہے وہ امام کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا محراب ہے، جس کو آج کل ہم محراب بولتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ محراب، مینار، قرآن پر زبر زیر پیش، یہ تابعین اور تبع تابعین نے لگائیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، کہ حضور نے خود فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 220 ہجری کے بعد دین میں دین سمجھ کر اضافہ، یہ بدعت ہے۔ بدعت خاص ہوتی ہے، سنت عام ہوتی ہے، بدعت میں لڑائی ہوتی ہے، سنت میں لڑائی نہیں ہوتی۔ بدعت کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، سنت کو سب مانتے ہیں۔ ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بدعت کو سمجھنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اور غور سے آپ حضرات سمجھیں، سنیں، توجہ سے سنیں، کہ بدعت جو ہے یہ اعمال میں ہوتی ہے،
شرک عقیدے میں ہوتا ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ تو غموں میں بدعات ہوتی ہیں دین سمجھ کر اضافے، اور خوشیوں میں رسم و رواج ہوتا ہے۔ خوشیوں میں سنت کے خلاف باتیں، رسم و رواج غلط، حرام۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بدعت جو ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک سوال سے ہی تمام بدعت کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، جو اس پر اکیلے غور کرے اس کو بدعت سمجھ میں آ جاتی ہے، بس ورنہ نہیں آتی ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کی تقریر سے بدعت سمجھ میں نہیں آتی، ایک سوال سے بدعت والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو، بدعت غلط ہے جی، بدعات ہیں جی، یہ بدعت حسنہ ہے؟ جواب 10 بدعات سیئہ بتاؤ، بس بدعت پر بحث کی ضرورت ہی نہیں، مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ۔ بدعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب 10 بدعات بتاؤ تو اس کے ساتھ وجہ بھی بتاؤ، وجہ کہ کیوں بدعت ہے۔ اس سوال کا جواب دے دو، بدعت پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بس یہ آخری بات ہے اور مزیدار بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بدعت کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اختلاف ہے، جو قرآن کو، حدیث کو، ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سب مسلمان ہیں۔ شرک سے بچو، بدعت سے بچو، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ان حق لوگوں میں زیادہ حق پر کون ہے؟ جو مسلمان ہیں، شرک اور کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ جو مسلمان ہیں ان میں زیادہ حق پر کون ہے؟ شیخ اللہ ابن القیم، ابن تیمیہ کی عبارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کہیں گے میں اہل حق ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اہل حق کی 4 نشانی ہیں جن پر کافر حملہ کریں، وہ کافروں پر حملہ کریں، وہ کافروں کے قید میں ہو اور وہ کافروں سے شہید ہو، وہ اہل حق ہیں۔ یہ 4 نشانیاں ہیں۔ کافر صحیح جانتا ہے کہ میرا دشمن صحیح مسلمان کون ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کافروں کے تیر کہاں گرتے ہیں، بس دیکھو وہ اہل حق ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بدعات سیئہ۔ اچھا، اختلاف یا اصول میں ہوتا ہے، عقیدے میں، اس پر بات آ گئی۔ یا قرآن کو نہیں مانیں گے، یا حدیث کو، یا ختم نبوت کو، یا اجماع کو، یا ضروریات دین کو، 5 چیزیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس پر سب کا اجماع ہے، اس میں کسی عالم موقع فکر کا اختلاف نہیں۔ تو سب مسلمانوں کے جو مختلف فرقے اور مسجدیں اور جماعتیں اور مدرسے اور رنگ مختلف، یہ سب قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور اجماع کو مانتے، ضروریات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، لہذا یہ مسلمان ہیں۔ لیکن شرک اور بدعت سے بچنا ہے۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بدعت سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، اور 10 بدعات سیئہ آپ نے بتانا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اختلاف یا اصول کا ہوتا ہے، وہ غلط ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ اختلاف یا ہوتا ہے فروعی، ہاتھ نیچے باندھنا چاہیے، اوپر، فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہاتھ نیچے باندھو یا اوپر، سب کی گنجائش ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں، مناظرے کی ضرورت نہیں۔ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس و برفیدین کرتے تھے، لڑائی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی کے ریمارکس ہیں، اکثر صحابہ رفیدین نہیں کرتے تھے، دونوں طرف صحابہ ہیں، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ ابن تیمیہ جلد نمبر 23 اور 16 میں فرماتے ہیں مجموعۃ الفتاویٰ کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، اس طرف بھی دلائل ہے، اس طرف بھی ریفرنسز ہیں، لہٰذا اس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، مناظرے مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ ہم کرتے ہیں مولوی، ہم کوئی تورق کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، کوئی آہستہ آواز سے، لڑائی مت کرو۔ یا فروعی اختلاف ہوگا، یہ برا نہیں ہے، یا اختلاف جو ہوگا انتظامی ہوگا۔
اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، جماعت اسلامی والے فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، دیوبندی فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدیٰ والے فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ جو انتظامی امور کا اختلاف ہے یہ بھی برا نہیں ہے، فروعی اختلاف یہ بھی برا نہیں ہے۔ تیسرا اختلاف پیٹ کا ہے، پیٹ کی فلانی چیزیں یہ اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں ہے کہہ رہے قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہہ رہے یہ مستحب ہے، بزرگوں نے یہ کام کیے۔ تو جواب یہ کہ برا ہے لیکن کفر اور شرک نہیں، برا ہے۔ مثلا کہتے ہیں روحیں آتی ہیں تو حلوہ بھیجو مولوی صاحب کے گھر، تو جو روحیں مار کھا رہی ہیں وہ فارغ نہیں کہ آ جائیں، اور جو روحیں جنت کے مزوں میں ہیں وہ دنیا کے سوجی کے 3.5 روپے کے حلوے پر کیا کرتی ہیں کہ یہاں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اختلاف یا اصولی ہے وہ غلط ہے، بتا دیا، اختلاف یا فروعی ہے یا انتظامی ہے یا پیٹ کا ہے، یہ اختلاف برا نہیں۔ ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں۔ اسی طرح تعین، اجتماع اور تعین، اس کی 2 روایتیں لے لو۔ دیکھو اللہ نے فرمایا صدقہ کرو، یہ ہم صرف جمعرات کو کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ جمعرات بھی ٹھیک ہے، کبھی جمعہ کبھی ہفتہ تو ٹھیک ہے، صدقہ ہے لیکن ٹائم اور وقت متعین نہیں کرو گے۔ حضور نے نہیں فرمایا مت خاص کرو جمعے کو روزے کے لیے، جمعے کی رات کو تہجد کے لیے۔ ہر رات ہر دن آپ تہجد اور عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھو چاش کی نماز جو اوابین کی نماز، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، چاش کی نماز 8 رکعتیں ہیں، سنت ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی ابن عمر غصہ فرما رہے ہیں، لوگ جمگٹے آتے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، انہوں نے کہا نکلو بدعتی ہو، تم بدعتی ہو، نکالو ان کو۔ کیوں؟ چاش کی نماز تو سنت ہے، یہ تمہارا جمگٹے آنا یہ غلط ہے۔ مسلم شریف۔ ہر وقت آپ عبادت کر سکتے ہیں تہجد، لیکن صرف جمعے کی رات کرو تو منع ہے، جمعے کے دن روزہ رکھو تو منع ہے، کبھی جمعہ کبھی ہفتہ کبھی اتوار۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی تعین ہوتی ہے، مثلا 8 سالہ علم ہے، 3 سالہ علم ہے، یہ تعین ہے، لیکن اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا ہے کہ 3 سال میں ثواب ہے، ایسی بات نہیں۔ یہاں اجتماع ہے فلانی تاریخ کو دسمبر میں، ادھر اجتماع ہے جنوری کو، ادھر اجتماع ہے فروری کو، ادھر شب جمعہ ہے جمعرات کو، پورے یورپ میں اتوار کی شب کو۔ یہ تعین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انتظامی ہے، تعبدی نہیں ہے بطور عبادت کے۔ لہٰذا یہ گھنٹوں کی ترتیب، مدرسے کی ترتیب، پیریڈ کی ترتیب اور کورسز کی ترتیب، یہ انتظامی ہے۔ آپ کا 5 سالہ علم کیوں نہیں ہے جی؟ کوئی نہیں لڑتا ہے۔ آپ کا 8 سالہ علم کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں لڑتا ہے، جتنا بھی کوئی رکھ لے۔ لیکن دین سمجھ کر آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور آپ نے کیا کہا کہ بھائی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اس پر، تو یہ پھر بدعت ہو جاتا ہے۔ تعین بدعت ہے۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل۔ حجر الاسقلانی، علامہ حجر الاسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ تعین کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کی دلیل لائیں۔ دیکھو ایک آدمی ہے وہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، درمیانی قیدے میں عبد الرسول تک پڑھتا ہے۔ عبد الرسول تک کیوں پڑھتا ہے؟ اگر اللہم صلی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد قصدن، تو نماز ٹوٹ گئی۔ غلطی سے پڑھے گا تو سجدہ سہو آئے گا۔ درود شریف اچھا کام ہے، کیوں نماز ٹوٹتی ہے؟ کیوں سجدہ سہو آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بے موقع درود شریف پڑھی۔ اگر درود شریف اچھا کام ہے لیکن موقع صحیح نہیں۔ آپ اذان کی ابتدا کرتے اللہ اکبر، اختتام لا الہ الا اللہ، تو آپ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ آج تک کسی نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں، لا الہ الا اللہ بس۔ اذان کی ابتدا اللہ، اختتام اللہ۔ کوئی بھی آخر میں اذان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں کلمہ پورا کروں ثواب زیادہ ملے گا، تو ثواب اور حضور کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟
بدعتی یہ خیال کرتا ہے کہ میں دین میں زیادہ عمل کرنے والا ہوں اور دین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور صحابہ کم محبت کرتے تھے اور دین ناقص رہ گیا تھا اور میں نے یہ اضافہ کر دی۔ امام مالک فرماتے ہیں بدعتی کو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ نماز کے بعد دعا، ہم دعا کرتے ہیں، لوگ آمین امین کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ امام دعا کرے لوگ آمین امین کہیں، یہ نہیں۔ امام اپنی دعا کریں گے، لوگ اپنی دعا کریں گے، یہ ہے باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ۔ فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے، بخاری شریف۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ بعد الصلوات المکتوبہ، او کما قال، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ آپ تو روانہ ہو گئے، دعا کرتے نہیں روانہ ہو جاتے، وہ غلط ہے، ان دلائل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام دعا کرے لوگ آمین آمین کہیں، جمعہ کو یا عید کو یا لوگوں کو دعا کا طریقہ سے کہو، شفائے مریض، برکت مکان، یا کوئی دعا کی درخواست کرے تو الگ مسئلہ ہے، مستقل نہیں۔ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے۔ امام مقتدی امام کا پابند نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے پیچھے اٹھ سکتے ہیں۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو کوثر چاہیے تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بدعت پر گھنٹوں تقریر کی جائے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بات حل نہیں ہو سکتی، اس سے بات حل ہوگی۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ جو بدعت ہو اور بدعات سیئہ ہو، وہ بتاؤ اور وجہ ہی بتاؤ، بس بات حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ